بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع الکتب التسع کے حوالے سے یہ ہمارا اگلا سبق ہے۔ اس کے اندر ہم مزید کچھ آپشنز کا استعمال سیکھیں گے اور حدیث النبویہ کے حوالے سے دو اہم ٹاپک پر بحث کریں گے انشاءاللہ، جس میں سے پہلا یہ ہوگا کہ کسی بھی حدیث کی شرح، تشریح، وضاحت کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں مختلف حدیث مختلف کتب میں سے، اور دوسرا راویان حدیث کے بارے میں جانیں گے کہ ان کے بارے میں جو ائمہ جرح تعدیل ہیں ان کے اقوال کیا ہیں۔ تو میں بحث کی آپشن کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں ہم بخاری کی پہلی حدیث کو سرچ کرتے ہیں۔ یہاں میں لکھ لیتا ہوں انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ ہمارے پاس تین نتائج آ گئے ہیں۔ پہلا میں لے لیتا ہوں صحیح البخاری کا، انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ ہمارے پاس نتائج کھل گئے ہیں۔ جو الفاظ ہم نے سرچ کیے ہیں وہ یہ ہائی لائٹ بھی ہیں۔ تو یہاں پر جو نیچے باٹم لائن کے اندر کچھ آپشنز ہیں، الشرح، اس کے اندر ہم اس حدیث کی تشریح کے بارے میں جانیں گے۔ التخریج، اس والا سے ہمارا پہلا ٹیوٹوریل گزر چکا ہے، اور یہ آپشن ملاحظہ ہے، یعنی کہ تعلیقات ہم لکھ سکتے ہیں، اپنے کمنٹ لکھ سکتے ہیں، اس کا استعمال ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ المشارکہ، کسی حدیث کو شیئر کرنے کے لیے یہ آپشن استعمال ہوتی ہے، اس پر بھی ہمارا سبق گزر چکا ہے۔ اور ایک العرض، ان آپشنز کو ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں العرض کو اوپن کرتا ہوں۔ اس میں یہ پہلی آپشن الخط ہے۔ الخط کی اوپر کچھ آپشن ہیں، ان کو انہوں نے رنگ دیے ہوئے ہیں کہ آپ کا جو خط ہے وہ کس کلر میں ہو۔ حدیث کا یہ گرے ہے، براؤن ہے، گرین ہے اور بلو بھی ہے۔ تو جو بھی آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے وہ اس کو رنگ مل جائے گا۔ حجم الخط اگلی آپشن ہے، اس سے اس کا سائز تبدیل ہوگا، اور نیچے نوع الخط ہے، اس میں فونٹ تبدیل ہو جائے گا۔ یہ آپشن کم ہی استعمال ہوتی ہیں۔ اس سے نیچے یہ الخط ہو گیا، اس کے بعد یہ تشکیل ہے کہ آپ اعراب لگانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو اگر یہ آپ اس کو چیک کر دیں گے تو اعراب لگ جائیں گے۔ اسی طرح السند، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حدیث کے اندر جو سند بیان کی گئی ہے وہ شو نہ ہو تو آپ اس کو ان چیک کر دیں، اور اگر چیک کریں گے یعنی کہ اس کو آپشن کو آپ ہائی لائٹ کر دیں گے، دبا دیں گے، تو پھر وہ سند شو ہو جائے گی اوپر متن میں۔ التبویب، کہ یہ حدیث امام صاحب نے اپنی کتاب میں کس باب میں کس کتاب میں درج کی ہے، اگر آپ اس کو ہائی لائٹ کریں گے تو وہ چیزیں اوپر نمودار ہو جائیں گی۔ تو اگلی آپشن ہم یہ والی الملاحظہ دیکھیں گے۔ اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ آپ اپنا کوئی بھی کمنٹ دے سکتے ہیں۔ عام طور پر ہم اس کو ریسرچ اسکالر کے لیے یہ ہے کہ آپ یہاں پہ عنوان الملاحظہ کے اندر لکھ دیں ان کو، یہ باب دوم فصل سوم، اور یہ حدیث فلاں بحث کے تحت درج کریں۔ اس کو یہ ملاحظہ آپ اس حدیث کے بارے میں اپنا نوٹ کر لیا ہے۔ جب بھی آپ اس حدیث کو دوبارہ کھولیں گے آپ اس کے بارے میں اپنی تعلیقات یہاں سے دیکھ سکیں گے۔ تو یہ حفظ، اس کو جاری رکھنے کے لیے، حذف اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اگلی ہماری جو آپشن ہے وہ ہے شرح۔ فتح الباری کے اندر اس حدیث کی شرح جو بیان کی گئی ہے وہ یہاں پر ساری نمودار ہو چکی ہے۔ آپ اس کو لانگ پریس کر کے اس کو کاپی بھی کر سکتے ہیں، اور کاپی کر کے اس کو کلر نوٹ میں لے کر جا کر جیسے طریقہ بتایا گیا تھا تھوڑی بہت فارمیٹنگ کر کے آپ اس کو آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح فتح الباری کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو اس کی دیگر جو کتب ہیں ان کے اندر بھی شرح دیکھوں، تو آپ نے تخریج میں آنا ہے۔ صحیح البخاری کے بعد صحیح المسلم ہے،
صحیح مسلم 1907 نمبر حدیث پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو وہ مسلم کی روایت کھل جائے گی. تو اب آپ نے شرح کے اوپر کلک کرنا ہے تو وہ صحیح مسلم کے تحت جو حدیث کی شرح ہے وہ کھل جائے گی. اور سیم اسی طرح سنن نبی داؤد میں اگر آپ نے شرح کو دیکھنا ہے تو وہ حدیث کھول لینی ہے اور شرح میں جا کر اون المعبود کے تحت اس حدیث کی جو شرح ہے وہ آپ نے دیکھ لینی ہے. اور اسی طرح آپ نے چلتے جانا ہے. سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں اور حتیٰ کہ مسند احمد کے اندر جو شرح ہے وہ اس ایپلیکیشن کے اندر موجود نہیں ہے. تو اس کے بعد ہم نے جو اگلی چیز سیکھنی تھی وہ تھی راویوں کے بارے میں بحث. تو ہم صحیح البخاری والی روایت میں آتے ہیں. اس کی یہ جو سند ہے، حدثنا الحمیدی عبداللہ بن زبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم. اور آگے جا کر یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. یہ حضرت عمر بن خطاب جو ہیں یہ ان کا رنگ بلو اس لیے کیونکہ یہ صحابی ہیں. ہمیں بلو رنگ سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں، جو راویان میں سے جو صحابی ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب ہیں. اور باقی کی جو راوی ہیں سرخ کلر کے ہیں وہ باقی کے سند کا حصہ ہیں. تو اب ہم ان کے بارے میں جانیں گے. تو ہم ان کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ مینیو کھل جائے گا، بیانات الراوی. اس کے اندر اس راوی کا نام، اس کا لقب، اس کی کنیت، اس کا نسب، اس کی طبقہ کون سا ہے، اس کے اقامہ جو ہے، تاریخ المیلاد، وفات کب ہوئی. تو اسی طرح علماء کے اقوال آ جاتے ہیں کہ کون سے امام نے ان کے بارے میں کیا کہا. اور نیچے جو اہم چیز ہے جاننے والی وہ یہ بھی ہے کہ اس کے مصادر درج ہیں، جیسے طبقات ہے، تاریخ ابن معین ہے اور تاریخ الکبیر، جرح و تعدیل. تو یہ 7 حوالے بھی درج ہیں. تو اس میں جو حوالے ہیں یہ کون سے ناشر کے ہیں، کون سی طبع کے ہیں، یہ چیز جاننے کے لیے آپ مکتبہ شاملہ استعمال کر سکتے ہیں. وہاں پہ جو کتابیں مکتبہ شاملہ کے اندر درج ہیں وہیں سے حوالے اس کے اندر درج کیے گئے ہیں. وہاں سے آپ اس کا ناشر وغیرہ، طبع، مصنف کا مکمل نام اور اس طرح کی چیزیں آپ ادھر سے دیکھ کر حوالہ مکمل کر سکتے ہیں. ہم بیک آتے ہیں جی. اور اس کے بعد ہم یہ جہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے حدثنا الحمیدی، ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں یہ کون ہے. تو کسی بھی راوی کے اوپر، نام کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو اس کے بارے میں متعلقہ معلومات آپ کے سامنے آ جائیں گی. پہلے جو ورژن تھا جامع الکتب التسع کے اندر، وہ اس کے اندر یہ چیزیں کاپی ہو جاتی تھیں ڈبل کلک کرنے سے یا لانگ پریس کرنے سے، لیکن اب یہ کاپی نہیں ہوتی. شاید کوئی انہوں نے ریسٹرکشن لگائی ہے، کوئی ایشوز ہوں گے، لیکن اب آپ ان کو کاپی نہیں کر سکتے. ان معلومات کو صرف آپ دیکھ کر ان کو لکھ سکتے ہیں، ڈائریکٹ یہ کاپی نہیں ہوتا. تو جی یہ ہمارا سبق تھا. اس کے اندر آج ہم نے کچھ بنیادی آپشنز کو جانا ہے، جس کے اندر حدیث کی شرح کو اور اس کے اندر کمنٹ کیسے کرنا ہے اس حدیث کے بارے میں، اور اس کے اندر راویوں کے بارے میں جانا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو، یہ ٹیوٹوریل ہمارا اسکالرز کے لیے مفید ثابت ہوگا. کوئی مشکل ہو یا کوئی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو پوچھ لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.